عید اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں غالباً کہ ایک عالم دین بہت با تقویٰ بہت پرہیزگار انتقال ہو گیا، دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے. خواب میں کیا دیکھا؟ مجلس ہو رہی ہے عزاداری، باہر وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے خواب، ان کو پتا تھا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں مجلس کے بعد؟ کہا کہ میں مجلس میں آیا اس لیے ہوں کہ میں یہ جو گریہ کر رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو جمع کروں. کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے. کہا گریہ ادھر ہی ہے، ادھر گریے کی جزا ہے، گریہ نہیں ہے. کہا سجدہ اسی دنیا میں ہے، وہاں سجدہ نہیں ہے، وہاں تو سجدے کا نتیجہ ملے گا جو آپ نے کیا ہوگا. جانے محترم بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی، ان گریے کی، ان عبادت. لیکن کیونکہ انسان کو احساس نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس کو وہ اسی دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ کر لو، یہ لے لو، وہ لے لو. اور انسان واقعی بعض اوقات اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اچانک سے زندگی کی لائٹ آف ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے جانا، ہم تو ظاہر ہے لوگوں کی چیزیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے یہ قسطیں، وہ قسطیں، یہ قرضے، وہ قرضے لے کر کیا لیا؟ ایک فلیٹ لیا چھوٹا سا. جس دن فلیٹ میں جانا تھا اسی دن مر گیا. کتنی زندگی نعمت تھی، خوش گزار سکتا تھا، لیکن ہم لوگ نہیں گزارتے. ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے، مطلب آج کا دن دیا ہے، میں اس کو اچھا گزاروں. نہیں، میری پریشانی تو کل کے لیے ہے. جو آج ہے اسے تو میں خوشی نہیں کر رہا. وہ انسان کا یہ المیہ ہے. پنجاب کے مشہور شاعر غالباً ڈاکٹر باہو کا کلام ہے یا بلے شاہ کا، اس کا مفہوم کہ ہم سے اچھے تو پرندے ہیں کہ جو آج کھاتے ہیں اور آج ہی کی فکر کرتے ہیں، اور ایک انسان ہے جو آج کے بجائے کل کی فکر کر رہا ہے. پرندہ ہے نا، وہ آج کھائے گا، آج اٹھے گا، نکلے گا، چوئے گا، جانے گا، بچا کے سو جائے گا. نہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، نہ بینک اکاؤنٹ بنائے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا، پھر پرواز کرے گا، پھر کھائے گا، پھر واپس آ جائے گا. اور انسان اتنی عقل ہوتے ہوئے بھی اتنا پریشان ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. بھائی جس نے آج کھلایا ہے کل بھی وہی کھلائے گا. اب یہ جو انسان کی زندگی میں اضطراب ہے، یہ جو ٹینشن ہے، آج دنیا دیکھے سائیکیٹرسٹ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ صرف کس لیے؟ آپ کی بات سننے کے لیے. اچھا سا کمرہ ہوتا ہے، ایک گولی آپ کو کھلا دیتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں. اس کے وہ پیسے لیتے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ ابھی دنیا میں بات سننے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. اور ہم بیچارے مولانا لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میری پریشانی یہ سن لیں. بیچارہ غریب مولانا سنتا رہتا ہے، خود مریض ہو جاتا ہے سنتے سنتے. اس پہ بھی پبلک راضی نہیں ہوتی، مولانا جواب نہیں دیتے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ دنیا اس ٹائم افسردگی کا شکار ہے. یہ جو ظاہری دنیا آپ کو اچھی لگتی ہے نا، اتنی جو دنیا کو چکا چوند بنایا بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ فیک ورلڈ ہے. اور یہ آرٹیفیشل ہے، یہ جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسٹاگرام اور یہ، اور اس پہ آپ دیکھیں آدمی جو ہے وہ 6 فلٹر لگا کے اپنی تصویر ڈالتا ہے. بھائی جو حقیقت ہے وہ ڈالو. نہیں، حقیقت کیوں ڈالیں؟ دنیا کو جھوٹ دکھاؤں کہ میں خوش ہوں، خوش کوئی نہیں ہے. اس دنیا جو دکھائی جاتی ہے، سیلیبریٹی دکھائی جاتی ہے، یہ سب فیک ہیں. یہ اکثریت تو نشے کرتی ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ چاہتی ہے کہ حقیقت سے فرار کیا جائے. حقیقت تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. دیکھنے میں لگتا ہے آپ کو مثلا فلانا فٹ بالر، اس کے بعد جزیرہ ہے، اس کے بعد اتنی فراریاں ہیں، اس کے بعد یہ ہے، مگر شخص ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. یہ اگر کمال ہوتا تو اللہ اپنے اولیاؤں سے بھیڑیں مت چرواتا. کوئی نبی نہیں آیا مگر وہ چرواہا نہ بنا. کیوں؟ وہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے
کہ ان بھیڑوں کے صبح جانے میں اور پلٹنے میں جمال ہے، جمال۔ قرآن کی آیات ہے، خدا نے قرآن میں جمال صرف اسی جگہ پہ استعمال کیا اور کہیں نہیں کیا۔ کیوں؟ بہرحال بھیڑ اجتماع میں چلتی ہے اور اپنے لیڈر کو فالو کرتی ہے۔ جو بھیڑ کے اجتماع کو چلا لے، اللہ کے نبی سارے ہی ایسے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، رسول خدا، سب۔ کیوں؟ تاکہ اجتماع کو چلایا جائے۔ اجتماع کو چلانا امپورٹنٹ ہے۔ اجتماع اگر موو نہیں کر رہا، سوسائٹی موو نہیں کر رہی، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور آج کی ظاہری دنیا جسے ترقی دکھا رہی ہے، وہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ انسان کھوکھلا۔ آج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے کتنی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ذکر حسین کا صدقہ ہے جو آپ لوگوں نے موبائل اپنے جیبوں میں رکھے ہوئے، ورنہ بعض جگہ تو وہ بھی یوں آ جاتے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ صلی یہ ذکر کا صدقہ ہے، ورنہ آدمی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہا، نہ اس کے پاس ٹائم ہے، نہ اس کے اندر حوصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا نے صرف مادے کو اتنا اوپر کر لیا ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، فیملی سٹرکچر بریک ہو رہا ہے، ڈائیورس کا ریشیو سوسائٹی میں، حرام محرم نامحرم بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ بہرحال ایک نامرئی نیگیٹو پاور بھی تو معاشرے کے اندر ہے نا، شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے۔ وہاں اگر انسان اپنی روح کی طرف توجہ نہ کرے تو انسان ان مشکلات سے نکل نہیں سکتا۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس الہی نمائندے کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا ولی ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے حجت ہے، وہی سوسائٹی کو موو کر سکتا ہے، اور اگر اس کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات اپنے مقصد کی طرف حرکت نہیں کرے گی، اور وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو نہ پہچان پائیں، لوگ اس کو نہ پہچانیں۔ سید الشہداء جو کربلا آئے ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ اس زمانے کا کوئی ایک نزاع تھا، یہ پرابلم تھی، نہیں، کیونکہ انسانیت کو قیامت تک موو کرنا تھا، لے کر چلنا تھا، اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے امام کی۔ امام کہنے کو چھوٹی سی جگہ، اپنے ساتھ تھوڑے سے لوگ، دشمن کا ایک حصہ، اور امام آئے اور ظاہری طور پر تو وہاں پر شہید ہو گئے، لیکن شہادت جو ہے، وہ شہادت کا مطلب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بلکہ زندہ ہے۔ گویا امام خود بھی زندہ ہے، اور امام نے ہم جیسے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، اور قیامت تک زندہ کر رہے ہیں۔ قومیں زندہ ہو رہی ہیں۔ اگر ذکر حسین ہٹا کے قوموں کے پاس ہے کیا؟ ویسے ہی مردہ ہے۔ آپ کے سامنے جو حالات ہیں، صرف نہیں ہمارے، نہیں پوری دنیا کے، یہ ذکر ہے جس نے عزیزان محترم قوموں کو زندہ کیا۔